13 رجب المرجب جو تاریخ آ رہی ہے اس میں ولادت باسعادت کن کی، جو ولایت کے منتہائے کمال، زہد و تقوی میں بے مثال، مولا مشکل کشا شیر خدا، تاجدار اہل اطہا، دماد مصطفیٰ، شہر سید النساء، حضرت علی مرتضی شیر خدا، آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ وہ حضرت علی جن کا مرتبہ، جن کی شان، جن کی کمال، جن کا کمالات بے مثال ہے، بے شمار ان کی شان ہے۔ میرے نبی کریم نے ان کی جگہ جگہ پر ان کی شانوں کو بتایا۔ وہ علی حیدر قرار شیر خدا کہ اگر کسی کو علم چاہیے تو علی کے دروازے سے ہو کر حضور سے علم حاصل کرے، کسی کو حکمت چاہیے تو علی کے پاس سے گزر کر حضور سے حکمت حاصل ملے، کسی کو ولایت چاہیے تو علی کے دروازے سے گزر کر پھر حضور کی بارگاہ میں ہے۔ میرے نبی کریم نے اتنا مرتبہ، اتنی شان علی کی بنائی اور بتائی۔ حضرت علی حیدر قرار جب ولادت کا وقت آیا آپ کی، تو آپ کی والدہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور حضرت علی حیدر قرار کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جہاں جس طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جس کعبے کی طرف، اس کعبے کے اندر علی کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی حیدر قرار اتنا مرتبہ۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا پر آئے اور آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں کھول نہیں رہے تھے، تو آپ کی والدہ بھی پریشان ہو گئی، تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے جیسے ہی علی کو ہاتھوں میں لیا، جیسے ہی لیا، پہلے دن کے تھے، جیسے ہی اٹھایا تو حضرت علی حیدر قرار نے حضور کے چہرے کو، جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ آیا، حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا، آنکھوں کو لیا۔ اگر آنکھیں کھولی تو پہلا دیدار جو ہوا دیدار مصطفیٰ کو کیا، وہ آنکھیں تھی کہ پہلا نظر جب پڑی حضرت علی کی دنیا پہ آنے پر تو کس پر پڑی؟ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی۔ وہ علی، جنگ خندق آئی نا، تو جب حضور نے علی کو بلایا نا کافر کو مقابلے میں، تو علی گئے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ حضور نے وہی آنکھیں تھی جو کھلی تو دیدار مصطفیٰ کے لیے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں لحمک لحمی جسمک جسمی، فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ وہ علی حیدر قرار شیر خدا، ان کی محبت بے مثال ہے۔ میرے نبی کریم کی حدیث سے مبارکہ سنیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ کیا فرمایا؟ فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ دیکھ لیں اب چیز، پتہ چلا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اور منافق وہ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، محبت علی سے بڑی ضروری ہے، اور جو بغض رکھے وہ تو پھر تباہ و برباد ہے۔ پتہ نشانی مومن کی یہاں پتہ چل رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک دو باتیں میں اور بتاتا چلوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اتنی کئی تو محبت کریں اور اتنی کریں، حد سے زیادہ بڑھیں، اور پھر محبت میں یاران نبی اور یاران علی سے بغض رکھیں، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ ایسے گروہ ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں یاران نبی اور یاران علی سے بغض رکھتے ہیں، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور علی سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی محبت قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی محبت مومنوں کی نہیں ہے۔ اور مومن کی محبت وہی ہے جو علی سے محبت ہے اور تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔
وہ ہے مومن کی نشانی۔ میرے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضور فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی یہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ حضور کی حدیث ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، یہ ہے مومن کی نشانی۔ یہ نہیں مومن کہ علی سے محبت کرے اور علی کے یارانوں سے، جو یاران علی ہیں، علی کے جو یا نبی کے یار ہیں، ان سے بغض رکھے، یہ محبت نہیں۔ یا پھر صحابہ سے محبت رکھے اور علی کا بغض رکھے، وہ بھی مومن نہیں۔ مومن کی نشانی یہی ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں تمام سے محبت کرنا ضروری ہے، یہ ہے مومن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، وہ قرآن مجید میں نہیں آتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے تو کر لیا، اس نے ابلیس نے کہا، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، نہ کیا سجدہ، تو اللہ نے نکال دیا، فرمایا نکل جا، تو کافر ہے، تو ذلیل ہے، تو خوار، سب کو دھتکار دیا۔ حالانکہ آپ خود سمجھے کہ وہ جو ابلیس اتنا مرتبہ تھا، فرشتوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا، لیکن جب انکار کیا، کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم سے ابلیس نے کہا تو ابلیس کو نکال دیا، ذلیل خوار ہو گیا، کچھ نہیں ملا، تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت محترم اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ سے محبت کرو۔ اگر تم کسی صحابی کی دل میں بغض رکھو گے، عداوت رکھو گے، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ تو کامل ایمان تو نہیں، وہ تو ڈول گیا ایمان۔ کسی بھی صحابہ کا اگر بغض رکھو گے، مومن کی نشانی یہی ہے، وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے، تمام صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، تمام صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی یہ بھی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بتایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حیدر کرار کا مرتبہ بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، دو جگہ پر فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اتنی محبت حضرت علی حیدر کرار سے کی حضور نے، اور بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے حضرت علی حیدر کرار شیر خدا، آپ کا دیکھیں، آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ محبت تو کرتے ہیں نا ہم، علی کا نعرہ بھی لگتا ہے، علی کا تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی حدیث ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی تھی کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق جب بھی علی کے پاس بیٹھتے تھے نا، تو علی کو چہرے کو ہی دیکھتے رہتے تھے جب بھی بیٹھتے تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ابا جان سے پوچھا، اپنے والد سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عائشہ فرماتی، میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، جب بھی میں نے دیکھا ہے جب بھی علی آتے ہیں تو آپ علی سے باتیں جب کرتے ہیں یا بیٹھتے تھے علی کو چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے میری بیٹی، میں نے حضور کے زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ کی حدیث ہے، اب دیکھنا چہرے کو دیکھنا، تو ایک جگہ اور آتا ہے کہ علی کو دیکھ ہی لینا عبادت ہے، کہ اگر چہرہ نظر نہ بھی آ رہا ہو، علی جا رہے ہو آ رہے ہو، علی کو دیکھ بھی لینا تو سمجھ لے عبادت ہے۔ اب تو یہ صحابہ کرام دیکھتے تھے، چہرے کو بھی دیکھتے تھے، اب آنے والے بھی لوگ تھے جو علی سے محبت کرنے، جو مومن تھے، جو مومنوں نے بھی آنا تھا،
تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں علی کا ذکر بھی کرو گے تو وہ بھی عبادت ہوگی. علی کا ذکر کرو گے وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گی. آج ہم جو علی کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. یہ ہے مومن کی نشانی. تو حضرت محترم حضرت علی حیدر کرار کی زندگی کو اٹھائیں, ان کو دیکھیں نا کہ آپ نے زندگی کیسے خود گزاری. آپ ایک مرتبہ جنگ کر رہے تھے کسی کے ساتھ, کافر کے ساتھ. کافر کو اٹھایا, زمین میں پٹخ مارا اور نیچے گرا کر آپ اس کے سینے پر چڑھ گئے. سینے پر چڑھے, آپ نے تلوار نکالی, تلوار سے گردن اس کی اتارنے لگے تو اس کافر نے نا حضرت علی حیدر کرار کے چہرے پر تھوک پھینک دی. تو حضرت علی حیدر کرار نے اس کو چھوڑ دیا, تلوار کو پیچھے ہٹا دیا, اٹھ گئے. تو وہ کافر بولا علی تو مجھے مارنے لگا تھا, آپ نے تو تلوار نکال کے میری گردن پہ رکھ دی ہے, پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کے لیے جنگ کر رہا ہوں, اور تجھے اگر قتل کرنے لگا تھا اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور رضا کے لیے اور اسلام کے لیے قتل کرنے لگا تھا, میری دشمنی نہیں تھی. لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک پھینکا تو پھر میرے دل میں اور میرے دل میں بات آ گئی کہ اگر اب میں تجھے ماروں گا تو اس میں میری بھی دشمنی سمجھ لو شامل ہو گئی کہ علی نے تھوک پھینکا ہے, میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں. علی تو وہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے لگے ہیں اور جب دیکھا کہ میرے ساتھ کسی نے اتنی بھی تھوڑی سی زیادتی کی ہے تو علی نے چھوڑ دیا, معاف کر دیا ہے. اس ادا کو دیکھ کر وہ کافر کلمہ پڑھ گیا. یہ ہے علی کی زندگی. دیکھیں نا علی نے کیسے زندگی گزاری ہے. حضرت علی حیدر کرار شیر خدا. اب میں ایک بات بتاتا چلوں, دیکھیں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم فتح خیبر تھا. فتح خیبر کس نے نہیں سنا؟ وہ فتح خیبر جو قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا, روزانہ صحابہ کرام, جو دروازہ قلعے کا بند تھا خیبر کا, وہ قلعہ دروازہ بند تھا, روزانہ صحابہ حملہ کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, تو وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. بڑے دن گزر گئے تو انہوں نے دروازہ ہی ایسا بند کیا ہوا تھا. تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم کی حدیث مبارکہ, حضور فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. پھر فرمایا اور وہ شخص اللہ اور اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے, اللہ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات کی ساری رات ہم سوچتے رہے کاش ہمارا ہمیں کہ عمر فاروق کہتے ہیں میں بھی دعائیں کرتا رہا, صبح حضور میرا نام پکارے. سارے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی خواہش تھی کہ حضور نے دعا کر دی ہے کہ اس کو میں جھنڈا پکڑاؤں گا جب فتح ہو جائے گا. تو جب حضور دعا کرتے وہ تو قبول ہونی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم ذرا ساری رات دعا کرتے رہے. جب صبح ہوئی حضور نے فرمایا علی کدھر ہے, علی کدھر ہے؟ تو حضرت علی حیدر کرار کو بلایا اور علی کو جب جھنڈا پکڑایا تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں. تو میرے نبی کریم نے کہا علی آنکھوں کو آگے لاؤ. آنکھوں لایا گیا تو میرے نبی کریم نے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا, اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہوگی, اسی وقت ٹھیک ہوگی. پھر حضرت علی حیدر کرار کو کہا اے علی جاؤ قلعے کو فتح کر کے آؤ. حضرت علی حیدر کرار گئے, پھر کھڑکایا دروازہ, اندر سے پوچھا کون؟ فرمایا میں علی ہوں. فرمایا چلے جاؤ. بڑے بڑے صحابی آگے, بڑے بڑے آگے فتح کرنے, یہ نہیں فتح ہوگا. حضرت علی حیدر کرار نے, وہ کہتے ہیں وہ جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ ہی لیا, اکھاڑ لیا, اکھاڑ لیا, دروازے کو ہی توڑ لیا تھا, کیونکہ میرے نبی کریم نے بتا دیا تھا. پھر وہ جنگ خیبر جو تھا وہ خیبر کا قلعہ حضرت علی حیدر کرار کے ہاتھوں سے فتح ہوا. یہ ہے مقام حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کا. بڑی جنگوں میں حضرت علی حیدر کرار آپ حضور کے ساتھ رہے اور فتح کیے. ایک جب خندق تھی نا, خندق جنگ خندق ہوئی تو ایک کافر تھا, جب بڑا طاقتور تھا, بڑا طاقتور تھا, کہتے ہیں کہ 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا, اتنی طاقت رکھتا تھا وہ کافر. اس نے کوشش کر کے وہ خندق کو چھلانگ لگوائی اپنے گھوڑے سے اور آ گیا, اور آ کر پکارنے لگا کہ کون ہے جو مجھ سے آ کر مقابلہ کرے, کون ہے؟ کوئی بھی جواب نہ دے. پھر اس نے آواز دی کون ہے مجھ سے آ کر لڑے؟
کوئی ہے جو مجھ سے آ کے لڑے گا؟ سب صحابی خاموش کھڑے تھے۔ پھر جب تیسری بار اس نے للکارا تو حضرت علی حیدر کرار نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کا مقابلہ کروں۔ میرے نبی کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے نبی کریم نے حضرت علی حیدر کرار کے سر پر امامہ ڈالا اور پھر حضور نے تلوار دی اور کہا علی اس کافر کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں، تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی حیدر کرار نے پہلے ہی وار میں اس کافر کو ختم کر دیا، پہلے ہی وار میں۔ حضرت محترم یہ علی کا مقام ہے، حضرت علی حیدر کرار کی طاقت ہے۔